محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ ہاں، اپنی خوشی نہ خوشی کسی کو سونپ کر مجبور ہو گئے۔ بیٹا میں جانتا ہوں یہ تیری پسند کی چیز ہے، بیٹا میں جانتا ہوں بڑے عرصے سے تو مانگ رہا ہے، لیکن میں کیا کروں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں، بیٹا میں نہیں دے سکتا تجھے، ہاں مجبور ہوں میں۔ اپنا بھی دل چاہ رہا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتا بچہ ہے، رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، مجھے چاہیے مجھے چاہیے، لیکن نہیں بیٹا نہیں بیٹا، تیرے آنسو برداشت کر سکتا ہوں، ہاں تو کیا تیرے جیسے 100 ہوں آنسو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا، بیٹا میں مجبور ہوں۔ ہاں تو متاع جاں یہ محبت کی نشانی ہے، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ ہاں جب ہم کہتے ہیں نا رب ہے اللہ میرا رب ہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ من چاہی نہیں چلے گی، رب چاہی چلے گی۔ ہاں لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ ہاں من چاہی نہیں چلے گی، رب چاہی چلے گی، جیسے آپ چاہیں گے ویسے کریں گے۔ یا اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، یا اللہ آپ کا سب کچھ، آپ ہی سے سب کچھ، اور آپ ہی سب کچھ۔ ہاں جی، تو اس نہج پر اللہ چاہتے ہیں ہم آ جائیں، اس نہج پر۔ یہ کہنے کو معمولی سی بات ہے، پتہ ہے قرآن کی آیت اتر رہی ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ سامنے کر رہے ہو، أَوْ تُخْفُوهُ، اور جو دلوں کے اندر گزر رہی ہے، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ تم سے دونوں چیزوں کا مواخذہ کرے گا، اللہ تم سے دونوں کا مواخذہ کرے گا۔ اب دل پر تو اپنا کنٹرول نہیں ہے، دل میں پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو صحابہ کرام جو کہ اطاعت کا مجسمہ تھے، وہ تو ہر وقت اس حال میں رہتے تھے، ایک حال میں رہتے تھے۔ ہاں اللہ کے نبی کی صحبت کا اثر ایسا تھا، وہ ایک حال میں رہتے تھے، اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی اللہ کا حکم آئے جس پر کہ ہم مر مٹے، وہ اس حال میں رہتے تھے۔ ہاں کوئی تو اللہ کا حکم آئے میری جان استعمال ہو جائے، ہاں کسی طریقے سے۔ وہ اللہ کے نبی کی صحبت کا یہ اثر تھا ان کے اوپر۔ اس لیے اللہ کے نبی یہ فرمایا کرتے تھے، میرا تم لوگوں میں آنا، میرا تم لوگوں میں آنا اور تم لوگوں میں رہنا بھی رحمت ہے، اور میرا تم لوگوں میں سے چلے جانا بھی رحمت ہے۔ ہاں کیونکہ دیکھو نا، اگر سورج ہر وقت چمکتا رہے، ہر وقت چمکتا رہے سورج، اور رات ہی نہ ہو، تو پھر ایک وقت آئے گا سارے درخت جل جائیں گے، ایسا ہی ہوگا نا۔ ہاں صحابہ پر اب وہ حال آنے والا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، کہ اب وہ اپنے دنیا کی اتنی بے رغبتی آ گئی تھی کہ کپڑے پھاڑ کے جنگلوں میں نکلنے والے تھے۔ تو یہ بھی مقصود نہیں ہے، ہاں مقصود تو دنیا میں رہنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، میرا تم لوگوں میں رہنا بھی رحمت اور تمہیں چھوڑ دینا بھی رحمت ہے۔ ہاں تو اب صحابہ کرام گھبرا گئے، یا رسول اللہ اپنے عمل پر تو چلو زور ہے کسی کا، دل پر کیا زور؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ اس حکم کو مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، تم بھی یہی کرنا چاہتے ہو؟ تم کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ بولو تم، ٹھیک ہے اللہ تیرا حکم آ گیا، سن لیا ہم نے، سمعنا، اور اب اس کی اطاعت کے لیے ہم تیار ہو گئے۔ غفرانک، یا اللہ معاف کرنا، اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے نا معاف کرنا، اور معافی تیرے سے اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ تیرے پاس آنا ہے، تم یہ بولو۔ صحابہ نے کہا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اس پر اللہ رب العزت اتنے خوش ہوئے کہ اس آیت کا حکم پھر اللہ نے مسترد فرما دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ نہیں ہم تو بس دیکھ ہی رہے تھے تم لوگوں میں کتنی محبت ہے، ہم کسی جان سے ایسا عمل نہیں مانگتے جو اس کے بس سے باہر کی بات ہو۔ ہاں اللہ تو اللہ ہے، ہاں صحابہ کرام کیسے ہی کیوں نہ ہو، بہرحال اللہ تو اللہ ہے۔ ہمارے لیے مثال ہے، ہمارے لیے یہ بات ایک مثال ہے کہ ہم تو عام حکموں کو سن کے ہم کہتے ہیں یہ کیسے کریں گے۔ صحابہ نے تو جو ناممکن احکامات تھے ان کے بارے میں بھی کہا
سمعنا و اطعنا. یا اللہ ہوتا تو نہیں لگ رہا لیکن کیونکہ آپ کا حکم ہے کریں گے. اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میرے دل میں کبھی کبھار ایسے خیالات آتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا دل کے خیالات پر اللہ نے اپنا حکم مسترد کر دیا, کچھ بھی سوچتے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنی آسانی ہے ہمارے لیے, ہاں کتنی آسانی ہے. اور اللہ کا خوش ہونا دیکھو پھر کیا ہمارے لیے فرمایا, چلو یہ مانگو میرے سے. ہاں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. اب مانگو میرے سے کیونکہ تم مان گئے. کیا اللہ کا نظام, کیونکہ تم مان گئے, میری منشا پر آ گئے, جو میری منشا تھی اس پر آ گئے, باوجود اس کے کہ عمل نہیں کیا, تمہارے دل کی نیت سے ہی ہم اتنے خوش ہوئے, اب تمہیں دینے کا ارادہ ہے, اب مانگو یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو, سب دے دیں گے. تو آئے ہم یہاں پر اللہ کی منشا پر مر مٹنے کے لیے, نہ جان دینا مقصود نہ جان بچانا مقصود, اللہ کے حکم پر آنا مقصود. یہ ذہن بن گیا نا میرے دوستو, جس دن یہ ذہن بن گیا آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر فرشتے آمین کہیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ مزاج بنانا ہے, کیا اللہ کا حکم ہے. ہاں اب معاشرہ بھی تو ہے, معاشرہ بھی تو ہے, معاشرہ کہتے ہیں کچھ اور. ہاں تو یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ معاشرے کی اور نبی کی سنت کی جنگ تو ازل سے ہو رہی ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے کہ یہ ہم کہیں گے کہ یہ آج کی بات ہے. قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. واللہ یقین کرو 100% جو بات آج ہم کہتے ہیں افک قدیم, 1400 سال پہلے اللہ فرما رہے ہیں یہ کفار یہی بات کہہ رہے ہیں ایمان والوں. بھئی یہ اگر باتیں عمل میں آ سکتی ہیں جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں مولانا, ایگزیکٹ میں تو قرآن کی آیت آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں, ایگزیکٹ یہی بات 1400 سال پہلے اللہ پاک نے اتاری. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی مولانا کہہ رہے ہیں بھئی یہ نہیں کریے یہ کر لو, یہ کفار کہہ رہے ہیں یہ اگر کی جا سکتی ہوتی تو ہم تو پڑھے لکھے ہیں, تم سے پہلے کر لیتے. ہم تو پڑھے لکھے ہیں, ہاں یہ ہم تم سے پہلے کر لیتے, تمہیں بتانے کی ضرورت کیا تھی ہمیں. اور سنو اذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم. ارے پرانی باتیں ہیں یار, کدھر کی باتیں کر رہے ہو تم لوگ, کون سی داستانیں کون سی کہانی بیان کر رہے ہو. ہاں یہ کہانیاں ہیں, قبر میں جاؤ گے منکر نکیر بیٹھے ہیں, ارے کرنے کی کہانی کی باتیں ہیں بھائی, کوئی کچھ ماننے کی باتیں تھوڑی ہیں. حشر ہوگا, میدان محشر ہوگا, پل صراط ہوگا, ہیں سود اللہ سے جنگ ہے, کہاں لکھا ہے, کون سا کاروبار ہو سکتا ہے, جھوٹ کے بغیر ہم گاڑیاں نہیں بیچ سکتے. جی ناظرین, یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی گناہ کا کام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے چھوڑتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کام کو چھوڑنے کا بدلہ یا تو نیکی کی صورت میں دے دیتے ہیں یا کسی اور دوسرے نیکی کے کام کی صورت میں دے دیتے ہیں. اللہ رب العزت کبھی بھی مسلمان کو ضائع ہونے نہیں دیتے. جنید جمشید رحمہ اللہ علیہ کی کہانی ہمارے لیے ایک زندہ مثال تھی. آپ نے اپنی سنگنگ کا کیریئر تب چھوڑا جب وہ شہرت کی بلندیوں پر تھے, لیکن اللہ نے انہیں ضائع نہیں ہونے دیا. جب انہوں نے گناہوں والی شہرت کو چھوڑا صرف اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ نے انہیں اتنی دنیا دی کہ آج ہمارے سامنے ہے. ہم لوگوں کو اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ کے حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنا ہوگا. 5 وقت کی نماز کا اہتمام اور دین کے باقی تمام اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, جب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.